ٹھیک ہے، ہم جائز پیسے سے مال خریدتے ہیں لیکن ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بعد میں مارکیٹ میں اس کو زیادہ داموں میں زیادہ ریٹ میں بیچیں گے، مصنوعی قلت پیدا کر لیتے ہیں. تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جس میں اپنا جائز حلال پیسہ لگا کر ہم اپنے رزق کو خود حرام کر لیتے ہیں. تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والی وہ ذات ہے. بالکل صحیح. ہم دنیا میں آئے تھے، ہم سب آئے تھے، ہمارے بدن پر لباس بھی نہیں تھا. جس اللہ نے سب کچھ دیا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں رزق دے گا. منظور صاحب یہ بتائیں کہ یہ مال تو سر بتا رہے ہیں کہ لوگ اس سے کماتے ہیں اور ظاہر کماتے ہیں، بہت زیادہ کماتے ہیں، تو ان کا رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ جیسے کہ پہلے بھی ایک حدیث مبارکہ ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے. ٹھیک. جہاں ایک بخیل شخص ہے، ایک احسان جتلانے والا ہے اور ایک دھوکہ دینے والا ہے. اس میں ایک مشہور واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے قافلے میں ایک شخص شریک تھا تو اس کی جو ہے وہ وفات پا گیا، وہ فوت ہو گیا وہ. تو اب ہم نے یہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبر کھودنا شروع کی. ایک جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی بہت بڑا اژدہا سانپ نکل آیا. دوسری جگہ کھودی تو پھر بھی سانپ نکل آیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی اگر اس کے لیے قبر کھودیں گے تو یہی صورتحال ہوگی. اس لیے کہ لگتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی کے اندر مبتلا. دیکھیں اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو اس کا رزق حلال کہاں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وحید فرمائی. اچھا، پھر اس شخص کے جب اس کو ایک قبر میں دفن کر دیا گیا جیسے کیسے تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے گھر والوں کے پاس گئے تو ان سے پوچھا، جو مال اس متاع اس کا تھا وہ دینے کے لیے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھانا تیار کرتا تھا دینے کے لیے اس کے اندر یہ اس ماپ میں کمی کر کے اس کے اندر ملاوٹ کر دیتا تھا. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، لائٹنگ میں آپ کپڑا کلر کوئی اور پسند کریں گے، گھر لے کے آئیں گے اس کا کلر کوئی اور ہوگا. ریڈی سے آپ فروٹ لیں گے، رکھا کوئی اور ہوگا، بعد میں آدھے سے زیادہ خراب نکلے گا. گوشت آپ لیں، دیا کوئی اور ہوگا. تو یہ ہمارا رزق کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یعنی ہم اپنے رزق کو، اللہ تو ہمیں حلال دے رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رزق حلال کے اندر برکت ہے. ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے، ہم اپنے رزق کو خود حرام کر رہے ہیں. خود کیوں حرام؟ میں اب بیٹھا ہوں دکان پہ، میں نے جائز جو ہے وہ پیسے لگا کر دکان بنائی ہے. اب دکان بنا کر جائز کاروبار کے ٹھیے پر بیٹھ کر میں اپنے رزق کو حرام کر رہا ہوں. کس طرح حرام کر رہا ہوں؟ اب میں نے کپڑا بیچ رہا ہوں تو اس کے اندر میں اس کا جو ہے وہ تعریفیں جھوٹی کر رہا ہوں. یہ کپڑا بہت اچھا ہے جی، یہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے. ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک اسی طرح ایک شخص کے پاس کوئی جو ہے وہ اونٹنی لینے آئے، وہ خود گھر کے اندر موجود نہیں تھے. صحیح. تو جب ان کی اونٹنی لے گئے، راستے میں وہ جو شخص جا رہا تھا ان کی اونٹنی لے کر اس سے ملے تو کہا یہ آپ کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو میری اونٹنی ہے. تو کہا کہ آپ کس لیے لے کے جا رہے ہو، یعنی آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اسے دودھ حاصل کرنا ہے، گوشت حاصل کرنا ہے، سواری کے لیے ہے. تو کہا کہ میں نے تو جو ہے سواری کے لیے. کہا کہ اگر دودھ لینا ہے تو دودھ بھی اس کا ٹھیک ہوگا، گوشت بھی ٹھیک ہوگا، لیکن سواری کے قابل یہ نہیں ہے. یعنی وہ لوگ یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ رہے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بے کریں، ٹھیک ہے، تو اس کا نقصان بھی بتائیں. بالکل. ہمارے ہاں میں گاڑی بیچ رہا ہوں تو گاڑی کے اندر جو نقصانات ہیں میں اس کو چھپاؤں گا، میں اس کی جھوٹی تعریفیں کروں گا. بالکل ایسے. تو یہ چیزیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلے والوں کو نہ ملا جائے. تجارت کا قافلہ آ رہا ہے تو راستے میں انہیں نہ ملا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں مل کر آپ وہ قافلے والوں کو بازار کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے، آپ وہاں سے ان سے مال لا کر جو ہے وہ زیادہ داموں میں بیچو گے، لوگوں کو نقصان دو گے، لوگوں کو دھوکہ دو گے. پھر فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ شہری دیہاتی کے لیے جو ہے وہ اس سے مال نہ خریدے. صحیح. اس سے بھی لوگوں کو نقصان ہے. پھر ہم بہت سارا ہمارے ملک کے اندر سبحان اللہ محتکر کے بارے میں فرمایا کہ خاطئ و خطا کرنے والا ہے.
ٹھیک ہے، ہم جائز پیسے سے مال خریدتے ہیں لیکن ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بعد میں مارکیٹ میں اس کو زیادہ داموں میں زیادہ ریٹ میں بیچیں گے، مصنوعی قلت پیدا کر لیتے ہیں. تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جس میں اپنا جائز حلال پیسہ لگا کر ہم اپنے رزق کو خود حرام کر لیتے ہیں. بالکل. تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والی وہ ذات ہے. بالکل صحیح. ہم دنیا میں آئے تھے، ہم سب آئے تھے، ہمارے بدن پر لباس بھی نہیں تھا. جس اللہ نے سب کچھ دیا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں رزق دے گا، اور حلال طریقے سے کمائیں گے تو ہمارا رزق بھی حلال ہوگا، ہماری دنیا آخرت بھی اچھی ہوگی. بے شک ہے. صحیح ہے.